اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سبھی خیریت ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آپ کیسے ہو استاذہ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بارک اللہ فیکی، جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ۔ اوکے، ہم لوگ الحمدللہ عباسہ شروع کریں گے آج، سورۃ العباسہ۔ رکنے کے لحاظ سے اس کو عبس بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اور کافی سارے لوگ اسے عباسہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، تو دونوں چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں، عبس یا پھر عباسہ، کہ رکتے وقت آخر والے کو ساکن کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سورۃ عبس، ال بھی نہیں ہے اس میں۔ دو پارٹ ہونے چاہیے اس کے انشاءاللہ۔ چلیں شیئر کر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولى ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة۔ چلیے، شان نزول ہے اس کا، ریزن سے نازل ہوئی تھی۔ چلیں اس کو دیکھیں گے پہلے، جیسا کہ اسی میں ہی لکھا ہوا ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ اس سورہ کی شان نزول میں تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم، کیا نام ہے ان کا؟ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، اوکے، سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اشراف قریش بیٹھے۔ اشراف قریش یعنی کہ قریش کے کچھ سردار، بڑے بڑے عہدے والے وغیرہ، کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نابینا تھے، تشریف لے آئے۔ یہ صحابہ جو تھے یہ دیکھ نہیں سکتے تھے، تو یہ آ گئے وہاں پہ اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں پوچھنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کچھ ناگواری محسوس کی اور کچھ بے توجہی سی برتی، یعنی کہ ان کی طرف توجہ نہیں دیا اور ان کو اچھا نہیں لگا کہ یہ اس ٹائم کیوں آ گیا اور اس ٹائم یہ سوال کیوں کر رہے ہیں۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ، بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ میٹنگ تھی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ وہ ان کا سوچنا ایسا تھا کہ ان کو دین کی دعوت دی جائے۔ تو ایسے ہی ہوتا تھا کہ جو اگر کوئی سردار لے آتا تھا ایمان وغیرہ، تو وہ اپنے پورے قبیلہ کو لا کر کے پھر دین قبول کروا لیتا تھا۔ تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا تھا کہ یہ کریں گے تو بہت فائدہ ہو جائے گا۔
کیونکہ سردار اگر نہیں مانے ہوئے ہوتے تھے اور کوئی ان میں سے ایمان وغیرہ لے آیا تو اس کے اوپر پھر ظلم ہونا، یہ وہ ایسی چیزیں بھی ہویا کرتی تھی. تو سارے لوگ اس وقت بڑی میٹنگ تھی، یہ سمجھ سکتے ہیں اس طرح سے. اور پھر اس میں یہ نابینا جو ہے وہ کچھ اپنے چند سوال لے کے آ گئے دین کے لحاظ سے کہ ایسا ایسا کیا ہوگا، ویسا کیا ہوگا وغیرہ. عام سی بات ہے کہ اگر گھر میں بھی ہم لوگ کے کوئی مہمان یا کوئی اس طرح کے بیٹھے ہوں اور بچے آ کے اگر کر لے تو ہم سب بھی بچوں کو بعد میں بتاتے ہیں آپ کو اسی وقت پوچھنا تھا، یہ ہم تو وہاں بزی تھے، بات کر رہے تھے، یہ تھا وہ تھا وغیرہ. تو ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بتانے سے کوئی پرابلم یا اس طرح کی تکلیف نہیں تھی. اس کے باوجود دیکھیں نازل ہوئی یہ سورہ کہ اس کے بعد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ کی طرف اتنا ریسپیکٹ فل ہو گئے تھے ان کے ساتھ کہ نازل ہی اسی لیے ہوئی تھی یہ سورہ. تو چنانچہ تنبیہ کے طور پر ان آیات کا نزول ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وارننگ دی گئی، تنبیہ دی گئی کہ آپ نے غلط کیا، آپ کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا. یا دوسرا طریقہ بھی اگر کچھ ہوتا تو کہہ سکتے تھے، لیکن عام انسان والی بات ہے کہ کوئی ڈانٹنا یا کچھ اس طرح کا کچھ بھی نہیں تھا اور خالی توجہ نہیں دی. تو وہ چیز جو ہے وہ اس کے اوپر سے پورے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل ہوئی یہ آیات کی ڈاٹ طرح کی چیز ہے اس میں. تو چلیں دیکھتے ہیں. آپ لوگوں کو واٹس ایپ پر یہ ملے ہوئے ہیں انشاءاللہ، اس میں سے دیکھیں گے سورۃ العبسہ کے ورڈ ٹو ورڈ. چلیں عبسہ تیوری چڑھائی، تیوریاں چڑھائی، تیوریاں چڑھانے، بھویں چڑھانے، یہ سب کے لیے آتا ہے. آئی برو سکوڑنا ایسے کر کے کوئی اگر منہ بنانے کے لیے جو کہتے ہیں نا وہ والا. تو تیوریاں چڑھائی ہی اس کی میننگ ہوتا ہے، کیونکہ منہ بنانا یا آئی برو چڑھانا یہ سب کہتے ہیں اپنے پاس، وہ سارا ہے اس کے اندر. عبسہ میں ایکچولی آئی برو سے ہی ریلیٹڈ ہے کہ آئی برو چڑھانا والا پارٹ ہے، لیکن اس میں پھر وہی ہوتا ہے کہ کسی ایسی ناگوار چیز کو دیکھ کے منہ جب انسان بناتا ہے تو یہ اس کے لیے آ جائے گا. وا اور تولا، تولا جیسا کہ ہمیشہ سے پیٹ دکھانا کے لیے آتا ہے، منہ پھیر لینا، گھوم پھر جانا، یہ والا ہے پیٹ دکھانا کسی کو. اپنے لیے بھی قرآن کے اور بھی کئی آیاتوں میں اس طرح سے آیا ہوا ہے کہ اللہ کے احکاموں کو لے کے پھر گئے، گھوم گئے، تو پیٹ دکھائی وغیرہ، تو وہاں پر بھی آتا ہے. تو تیوریاں چڑھائیں اور منہ پھیر لیا. عبسہ و تولا، وہ ترش رو ہوا اور منہ موڑ لیا. ترش رو اچھا، جس کے معنی ہوتا ہے یہی تیوریاں چڑھائیں اور منہ موڑ لیا یا پیٹ پھیر لی جیسا لکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیوریاں چڑھائیں اور منہ پھیر لیا. ان کس وجہ سے؟ کہ جا اہو، جا مانے آیا، ہو مانے ان کے پاس، جا اہو ان کے پاس آیا، الاعمى، اعمى نابینا کو کہتے ہیں، اندھا، کہ ان کے پاس آیا ایک نابینا، صرف اس لیے کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا. یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے اس وجہ سے کہ آیا ان کے پاس نابینا. اتنا اگر لکھیں گے تو ٹرانسلیشن صحیح رہے گا. اس وجہ سے کہ آیا ان کے پاس نابینا، یا نابینا ان کے پاس آیا، اس طرح سے لکھ آگے پیچھے کر کے ایزی جملہ بنا کر کے. وا اور ماں کیا، یدری کا کاف جو ہے وہ تم کے لیے ہے. ادراک، ادراک کسی چیز کی فہم یا کسی چیز کی سمجھ کو کہتے ہیں اردو میں بھی. تو یدری
وہ خبر رکھتا ہے، نہیں وہ خبر ہوتی آپ کو، یا جو ہے وہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ خبر ہوتی ہے آپ کو، یا اس کا آپ دیکھیں کہ ہم لوگ جملہ کس طرح سے لکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو کیا معلوم، کیا خبر، اس طرح سے آپ کو کیا معلوم. لعلہ، لعلہ مانے شاید میننگ ہوتا ہے، اور ہو لگا ہوا اس میں. لعلہ صرف یہ عام سا ایک ورڈ ہے قرآن کا، لعلہ، جس کی میننگ ہوتی ہے شاید. عام بولنے میں بھی ہم لوگ کبھی اس طرح سے بولتے تھے، تو ہو سکتا ہے پرہیپس یہ ساری میننگ آتی ہے اس کی. تو لعلہ ہو سکتا ہے کہ وہ یزکا، یزکا زا کا واو سے جیسا کہ دکھ رہا ہے روٹ ورڈ، تو وہ پاکی سے ہے، اسی سے ہی زکوٰۃ ورڈ بھی بنا ہوا ہے. زکوٰۃ بھی مال کی پاکی ہے، میننگ اس کی پاکی ہی ہوتی ہے ایگزیکٹلی. لیکن زکوٰۃ ہم لوگ پیسے نکالنا ہے یہ وہ کہتے ہیں، لیکن اس کے اصل معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ معنی پاکی. ٹھیک، تو یہ زکا کہ وہ پاک ہو جاتا، شاید کہ وہ پاک ہوتا. آپ کو کیا معلوم ہے؟ تو جملہ آپ بنا کے کیا لکھیں گی؟ اور کیا خبر ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ شاید آپ کے نابینا صحابی تزکیہ حاصل کر لیتے، یعنی پاک ہوتے. اس کو اور ایزی کریں گے، تجھے کیا خبر شاید وہ سمر جاتا، سدھر جاتا، یا پاکی حاصل کرتا. پاکی اوپر لکھا ہوا تو آپ پاکی حاصل کر لیجیے کہ آپ کو کیا معلوم کہ ہو سکتا ہے کہ وہ پاکی حاصل کرتے. اس میں سے کچھ بھی جملہ آپ لکھ لیں. اوکے چلیں، جملہ ہو گیا تو آگے بڑھتے ہیں. آیت نمبر 4. او یا یذکرو، دیکھیں اوپر یزکا اور یزکا ذال اور ذکر اور زکا، اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا تھا، کبھی زال ادھر اور کبھی زا ادھر کر لے رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا وہ زکا، زا کاف واو تھا اور یہ ذال کاف ہے. ٹھیک، رو ذکر، یہ ذکر. تو ذکر کے معنی نصیحت، یاد کرنا، یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہم سب کو معلوم ہے. یا وہ نصیحت حاصل کر لیتا، یذکرو. فتنفع، فا معنی سو، تنفع میں دیکھیں ایگزیکٹلی آپ کو نفع نظر آئے گا، نفع سے بنا ہوا ہے، نون فا عین ورڈ ہے، باقی فا تا ہا یہ سارا ایڈ کیا ہوا ہے. جیسے ینفع تنفع ہوتا ہے، تو اسی طرح کہ او یذکرو وہ نصیحت حاصل کرتا، فتنفعہ تو ذکر کی طرف اشارہ ہے، اس لیے تا مؤنث کا یوز ہوا ہے. یا اگر ہوتا ہے تو ینفعو، اگر ہوتا تو مذکر کی طرف اشارہ ہوتا ہے، تنفعو مؤنث کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور تم کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے. تا تم اور مؤنث دونوں کے لیے چلتا ہے. تو یہاں پہ ذکر کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اگر وہ نصیحت حاصل کرتا تو وہ نصیحت اس کو فائدہ دیتی، دیتی نیچے لکھا ہے، وہ فائدہ پہنچاتی اسے، تو وہ نصیحت اسے فائدہ پہنچاتی. وہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ سوری، تنفع میں تا جو ہے وہ نصیحت کی طرف اشارہ ہے، اور ہو جو ہے وہ اس نابینا کی طرف اشارہ ہے. فا تو سیپریٹ، فا مانے سو ہوتا ہے نا ہمیشہ، تو یہ الگ سے ہے. تو نفع، فائدہ، نفع مانے فائدہ ہوتا ہے، تو فائدہ پہنچاتی، نفع دیتی. نفع بھی آپ ڈائریکٹ لکھ سکتی ہیں. یہ الذکر، تو جو نصیحت ہے، فتنفعہ الذکر، اس کو نصیحت فائدہ دیتی. اس طرح سے جملے میں آپ کے آ جائے گا. یا نصیحت سنتا اور اسے نصیحت فائدہ پہنچاتی، یہ آسان. یا وہ نصیحت حاصل کر لیتا تو فائدہ پہنچاتی اسے یہ نصیحت. اما اما مانے وہ جو اس طرح سے میننگ آ رہی ہوتی ہے، اپنے حساب سے آپ اس کو جملے میں چینج کر رہا ہوا دیکھیں گی.
ماں اس میں ان اور ماں ایڈ کیا ہوا ہے. ان ماں، ان مانے کی، ماں مانے جو یا وہ، تھرڈ پرسن ماں مانے کیا والا وہ اس میں یہاں پر آیا ہوا ہے. خیر ملا کے آپ کو الگ الگ یہ میننگ میں نظر آئے گا، لیکن ایگزیکٹلی اس میں ان اور ماں ہے جو کہ آپ لوگ کو الگ الگ میننگ اس کی معلوم. رہا وہ من، من مانے جو، استغنا، استغنا غنی ورڈ ہم لوگ اچھے سے لے چکے تھے نا. تبت یدا میں بھی جو ما اغنا عنہ مالہ، اغنا غنی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں بھی سے بھی ہم لوگوں نے پڑھا کہ اللہ کے سوا کسی کا محتاج نہیں ہو. اس میں بھی یہی آتا ہے استغنا ٹائپ ورڈ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعاؤں میں سے والی دعا بھی تھی اللہم انی اسألک الہدی والتقی والغنی. غنا میں بھی غنی کسی کو آپ کہیں کہ یہ بڑے غنی ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے. تو وہ غنی کس لحاظ سے ہوتا ہے کہ کسی بھی فیلڈ میں ہمیں کسی کے آگے جھکنے کی یا کسی سے مانگنے کی یا کسی کی بھی کسی بھی طرح کی کوئی ضرورت نہ پڑے، اس کو کہتے ہیں غنی. یعنی کہ میں اپنے پر ڈیپینڈ ہوں ٹوٹل. تو اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، 4 ورڈ اس کے اندر آتے ہیں. عافیت ہے، غنا ہے، ہدایت ہے، تقوی ہے، 4 چیزیں جو ہے وہ اللہم انی اسألک، میں آپ سے سوال کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی کسی کا محتاج نہ بنائے سوائے اللہ کے، اور ہدایت والا بنا دے، عافیت کے ساتھ رکھے. اور تقوی، مین چیز تقوی حاصل کرنے والا بنائے. تقوی کے بارے میں پڑھیں دیکھیں. تو یہاں پر کیا ہے، یہاں پر غنا ورڈ پھر آپ دیکھیں کس طرح سے اور جگہ پہ یوز ہو رہا ہے. غنی کی اپنے پہ ڈیپینڈ ہو. وہ ابھی فی الحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے آیا تھا نا اسے کیسے کرنا ہے، کیا ہونا ہے، تو وہ اس لحاظ سے یہاں پر ہے کہ اور دیکھیں ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کو اس کے مال نے نہ کوئی فائدہ دیا اور نہ ہی اس کی کمائی نے. تو وہ بھی تھا کہ اس کو اس کی چیز نے فائدہ نہیں دیا. تو فائدہ دینے سے اب آپ دیکھیں گے یہی ورڈ اردو کے جملے میں کتنی کتنی جگہ پہ ہر چینج ہو کے آ رہا ہے، لیکن میننگ اگر آپ اس کی سمجھ گئی کہ یہ فائدہ ہے اور ایسا ہے کہ اپنے اوپر ڈیپینڈ ہو، اس جگہ اس لیول میں بھی یوز ہوا ہے تو الحمدللہ آسان ہو جاتا ہے. تو یہاں پر کیا کس غنی سے کیا مطلب آ رہا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو، بے نیاز ہونا. یہی مطلب ہے کہ کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہ ہونا، کسی کا محتاجی نہ حاصل ہونا، اس طرح کے. رہا وہ من، استغنا. اچھا یہاں پر استغنا ورڈ کس کے لیے یوز ہوا ہے؟ جو نہیں چاہ رہا ہے کہ وہ آ کے خود سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، اسے ضرورت نہیں پڑی، وہ بے نیاز بنا گھوم رہا ہے کہ میں جیسا بھی ہوں میں صحیح ہوں، یہ والا. اما من استغنا، تو وہ جو بے پرواہ گھوم رہا ہے، بے نیازی دکھا رہا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں، جو بے پرواہی کرتا ہے، یہ ورڈ یوز ہوا. دیکھیں تیسرا ہے یا بالکل الگ، لیکن امید ہے کہ آپ لوگ کو جس طرح سے ہم سمجھا رہے ہیں کہ غنی ورڈ کس طرح سے یوز ہو رہا ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے. جی یس استاد میم، الحمدللہ. یس میم سمجھ میں آ رہا ہے. کیونکہ یہ ورڈ وہی ہے، بار بار اسے رٹنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں پر تو فائدہ بتا رہا تھا، یہاں پر تو منہ موڑنے والا بتا رہا ہے، اور یہ ایک جگہ پہ بتا رہا ہے کہ وہ بے نیاز ہے، اور اسی طرح سے. تو ایکچولی اس کے اندر وہی ورڈ نکل رہا ہے، لیکن جملے میں کس طرح سے وہ یوز ہو رہا ہے تو ہم ویسے ہی کہیں گے. تو رہا وہ شخص جو کہ بے نیازی دکھا رہا ہو یا بے پرواہی دکھا رہا ہو یا ایسا دکھا رہا ہو کہ میں اپنے پہ ڈیپینڈ ہوں، مجھے کسی سے کچھ پوچھنے کی، کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، ایسا دکھا رہا ہوں. السلام علیکم استادہ، یہ مجھے پوچھنا ہوں تھا بے نیاز کا مطلب کیا ہے انگلش میں؟ جی ہم نے بے نیاز ورڈ سب سے پہلے لیا تھا قل اللہ احد میں، اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے اچھا، نیاز. جی جی جی. تو نہیں، بے بے نیاز نیاز، کا مطلب کیا ہاں جی استادہ؟ اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے بھی ہم لوگوں نے اس وقت اس کی ڈیٹیلنگ لے لی تھی کہ بے جی نیاز جی. یعنی جسے جو کسی کا محتاج نہ ہو، ہر کوئی اس کے محتاج ہو. اور اچھا اچھا، عام اوکے. طور پر بے نیازی اسے کہتے ہیں جو اپنے پہ ڈیپینڈ ہو اسے.
بنیاز. جی جزاک اللہ خیر استاد. السلام انتم علیکم فضل. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم یہاں پر بے نیازی تغنا مطلب نگیٹیوٹی ہے نا، استغنا مطلب کوئی ایسی نگیٹو آ رہا بے ہے. پرواہی. جی ہاں جی ہاں، وہی کہ وہ لوگ تو جو لوگ آئے بیٹھے ہوئے تھے وہ اس لیے جی نہیں جی آئے ہوئے تھے کہ وہ علم حاصل کرے، اللہ کے بارے میں جانے وغیرہ. تو وہ اپنے آپ کو غنی سمجھ رہے تھے، یعنی بے پرواہ، ان کو ضرورت نہیں تھی اس طرح سے. ہاں جی آپ صحیح بتا رہی ہیں کہ اب ان لوگ کی بات ہو رہی ہے، سردار لوگ کی. اس سے پہلے کس کی بات ہو گئی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوئے کہ جو آپ کے پاس اندھا آیا اور وہ چاہ رہا تھا کہ وہ پاکی حاصل کرے، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ کتنا نصیحت حاصل کرتا وغیرہ. اور اما من استغنا، جو آپ کے پاس استغنا بنے بیٹھے ہوئے تھے، بے پرواہ تھے، ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی. فانت لہو تصدی، سو انت، تو آپ لہو، اس کے لیے، تصدی، فکر مند ہو رہے تھے. یہ ڈاٹ تھی. تصدی صاد دال یا سے بنا ہوا ورڈ ہے جو کہ توجہ دینا اس کا اپوزٹ ہی ہے. آپ سمجھ لیں بے پرواہی کرنا، اور یہ ہے کہ توجہ دینا. اور تولا کا بے پرواہی کا منہ موڑنا. وصدہ، آپ توجہ کرتے ہیں تو جو بے نیازی دکھا رہا ہے اس کی آپ توجہ کر رہے ہیں. اس طرح سے یہاں پہ دونوں آیتوں میں شروع سے ہی ابھی تک ڈانٹ ہی چلی آ رہی ہے. تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کرتے ہیں قریش کے اس سرداروں کی طرف. یہ تو خیر ڈیٹیل لکھی ہے، اس کی میننگ کیا لکھی؟ اس طرح اس کی طرف تو پوری توجہ کرتا ہے. تو آپ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، اس طرح سے بھی آپ اس کی میننگ لکھ سکتے ہیں. رہا وہ شخص جو بے نیاز ہو گیا ہو یا بے پرواہی کرتا ہو. رہا وہ شخص جو بے پرواہی کرتا ہو، یہ آیت نمبر 5 میں اور 6 میں، تو آپ اس کی طرف پوری توجہ کرتے ہیں. تھوڑا سا اور پڑھ لیں گے، ایزی ہے سب، نارملی سمجھ میں آ رہا ہے کیونکہ آپ لوگوں نے شان نزول دیکھ لیا کہ ہوا کیا میٹر تھا، کس وجہ سے یہ آیتیں نازل ہو رہی. بس ٹرانسلیشن لکھتی چلیے، پھر تھوڑا سا پڑھیں گے انشاءاللہ. وا اور اما، رہا وہ یا وہ جو، من جو، جا اکا، ابھی دیکھیے جا اہو بھی تھا اوپر. جا اہو اور جا اکا میں کس چیز کا ڈفرنس آیا ہے؟ جا اہو کہاں تھا ہمارے پاس؟ آیت نمبر 2 میں. جا اہو الاعمى، اور یہاں پہ جا اکا لکھا ہوا ہے. کیا فرق ہو گیا ہے؟ کس چیز میں ڈفرنس کیا گیا ہے بتائیں؟ سیم ورڈ ہے یا کوئی نئے ورڈ ہیں ایڈ کرنا پڑیں گے الگ سے آپ لوگوں کو؟ جا اہو پھر جا اکا. کوئی بھی بولے. میم ضمیر کا ہے ضمیر مانے؟ وہاں میم پروناؤن جو لگے ہیں اس میں. ہاں، اس کو عربی میں ضمیر کہہ رہے ہوتے ہیں. ضمیر پروناؤنس لگے ہوئے ہیں. اٹیچ، جی ڈیٹیچ، متصل، منفصل، اٹیچ یا ڈیٹیچ؟ جی میم میم اٹیچڈ. اٹیچڈ ہے نا، جب کسی ورڈ جی کے ساتھ اٹیچڈ ہوں تو وہ جی متصل ہوتے ہیں، اٹیچڈ ہیں. جی. اور کیا ابھی تک کی آیت میں کوئی آپ کو ڈیٹیچ پروناؤن بھی ملا؟ جی ملا ہے، بس دیکھ کے بتا. نہیں من استغنا. اگر آیت نمبر 3 لعلہ ہے کیا؟ لعل مانے شاید ہوتا ہے. شاید تو کسی پروناؤن کیا ہوتے ہیں؟ کسی انسان کے نام کے بجائے آپ اس کو پکارتے ہیں. اب بار بار تو آپ سمینہ 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 نہیں کہتے رہیں گے نا. آپ کہیں گے سمینہ، پھر کہیں گے وہ میری ممی ہے یا وہ میری ٹیچر، اس طرح سے اس کے بعد وہ لگانے شروع کر دیتے ہیں نا. تو جو آیت نام کی نمبر جگہ 5 پر آتے ہیں، تم، وہ، یہ، وہ سب پروناؤن ہوتے ہیں. جی کیا بتایا؟ میم آیت نمبر 5 میں اما نہیں نہیں نہیں، 5 میم میں نہیں. فانتا میم انتا جو ہے انت مانے، انت آپ مانے یا تم. تم، یو. اوکے، انت مانے تم ہوتا ہے. تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا تھا کہ آپ پھر ایسے کرتے ہیں. تو یہاں پہ نام نہ لے کے کہ فمحمد لہو
اس طرح کی آیت نہ ہو کہ محمد کی جگہ پہ انتا یو تم آیا ہوا ہے. تو جو نام کے بدلے میں پروناؤن آ رہے ہوتے ہیں اس کو ضمیر اردو میں بھی کہتے ہیں اور ضمیر عربی میں کہتے ہیں. اور وہ کیا ہوتے ہیں کسی کا نام نہ لے کے بار بار یہ وہ ہی شی دے یہ سارے الگ الگ آتے ہیں وہی ہیں ضمیر. تو یہ انتا کے بجائے تم تمہاری بھی آ جاتا ہے. پھر وہ ہم لوگ نے دوسری طرح سے سیکھا تھا انگلش میں کہ یو کا یور. تو جب اٹیچ رہتے ہیں تو وہ پھر اس طرح سے یوز ہو رہے ہوتے ہیں اس کی اس طرح سے بات ہونے لگ جاتے ہیں. کہاں پر تھے ہم لوگ؟ جی جا اکا میننگ کیا ہے؟ سر آیت نمبر 7 شاید رہ گئی ہے یا مجھے سمجھ نہیں وما آیت نمبر علیک 7 علامہ 7 میں کوئی بھی ضمیر نہیں ہے اٹیچڈ ہے. علیک کا ہے ٹھیک علامہ نے پر ہوتا نہیں ہے کا استاد مانے ہم تمہارے. ایکسپلین کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں آیت نمبر 7 پلیز. 7 جی مس ہو میم گئی. 7 نہیں 7 مس ہو گئی میم. جی اوکے اوکے چلیں جزاک اللہ خیر. اوکے چلیں جا اہو اور جا اکا کی میننگ اور بتا دیں. بتا آپ لوگ بتا دیں ہم نہیں. میم ہوں سزا جا تو ہوتا ہے جا آنا آئے کا ہوں ہوتا جیسے تمہارے پاس آئے اور who کا اس کے مانے پاس تمہارے آئے. پاس ہے. ہاں ہو مانے اس کے پاس آئے. ٹھیک صحیح. جا مانے آنا ہوتا ہے اور ہو اس کے پاس آنا یا جا اکا تمہارے پاس آنا. صحیح. وما علیک اللہ یزکا وا مانے اور ماں مانے یہ آپ لوگوں کے اس میں نہیں لکھا ہوا ہے کیا؟ اس میں مس ہے کیا؟ آیت نمبر ہے تو چلیں. اور نہیں ماں مانے نہیں علیکا علی مانے پر کاف مانے کا مانے تمہارے تم پر. ضمیر کا چارٹ کھول لیجیے آپ سب. اس میں بتائیے اگر کہنا ہو آپ کو علی مانے پر ہوتا ہے آپ کو کہنا ہو اس ایک آدمی پر تو آپ کیا لگائیں گی؟ کیا چینجز کریں علیکا گی؟ علی مانے پر جی میم علیکا علیکا علیہا اس ایک عورت پر ہو گیا یہ ہاں اگر آپ نے لگایا ہاں الف کے ساتھ. جی علیہ علیہ ہی ہوتا ہے زیادہ تر علیہ ہو نہیں لکھتے ہیں. ٹھیک ہے وہ یا آگے آ رہا ہے نا علیہ اس وجہ سے وہ پھر گرامر چینجز ہے. لیکن ہی اور ہو جو ہے وہ چینجز ہوتے ہیں علیہ. اگر ان سب پر کہنا ہو علیہم علیہم ہم صحیح. اگر ہم لوگ یہ کہنا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو درود ہو تو کیا لگائیں گے؟ صلاۃ والسلام سے پہلے ہی اعلیٰ کے علیکا ساتھ وہ تو ہو جائے گا تمہارے اوپر سلام ہو. ہم کہیں کہ ان پر تھرڈ پرسن. ہاں علیکم ہم کم ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے ہوم تو جمع کے لیے آتا سزا پلورل ہو جائے گا. ہے. جی پلورل نہیں لگانا سنگولر لائن. چارٹ کھول کے دیکھیں سنگولر کے لیے کیا لگاتے ہیں ابھی بھی بتایا آپ لوگ نے. اور ہم لوگ ہمیشہ کہتے بھی یہی ہے علیہ ڈیش صلاۃ والسلام. میم کا لگے گا. کا مانے تو اب تمہارے ہو جائے گا. ہم کہہ رہے ہیں ان پر ہوں درود و سلام علیہ بارک اللہ. ہاں اس پر ہوں ہی مانے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ان پر صلاۃ درود اور سلام علیہ الصلاۃ والسلام علیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا ملا دیتے ہیں پھر علیہ الصلاۃ والسلام علیہ اس طرح سے. علیہ کا ہو گیا. اگر لڑکی کے لیے کہیں گے تو تمہاری تمہارا. اگر لڑکی سے کہہ رہے ہوں تو کیا لگا دیں گے؟ علیکی علیہ کی. تم سب کے لیے کہیں میل تم سب پر سلام ہو السلام علیکم. صحیح السلام علیکم پلورلس کے لیے ہوتا ہے لیکن یہ بھی ریسپیکٹفلی اور ایسے کہا جا رہا ہوتا ہے. سنگولر پلورل دونوں میں یوز ہوتا ہے. کافی یہاں سعودی جو ہوتے ہیں عرب میں بات ان کو بالکل ایگزیکٹلی میننگ آتی ہے تو کبھی کبھی ان لوگ السلام علیکا ایسے بھی کہہ دیتے ہیں. نام بھی لے لیتے ہیں کہ تمہارے پر درود سلام ہو. ورنہ ایک جو بنا ہوا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس میں آپ دیکھیں جمع کا بنا ہوا ہے جبکہ ہم سنگولر سے بات کر رہے ہوتے کہ تم پر سلامتی ہو اللہ کی نا. ایسے بتایا گیا تو ایسے پڑھ لیتے ہیں. کبھی سنگولر کوئی کر دے وہ بھی صحیح ہے. پلورل میں بات کرتے ہیں. اچھا عورتوں کے لیے اگر کہا جائے تم سب عورتوں پر تو پھر کیا ہوگا؟ علیکم کے بدلے کیا ہو جائے گا؟ علیکما کما دو کے لیے ہوتا ہے. سوری ہما نہیں علیکم
کم میل کے یا لیے ہے، علیہم؟ فیمیل کے لیے لکھا ہوا ہے. علیہم. ہم نہیں، علیہم جو ہے وہ ان سب پر ہوگا، ان تھرڈ پرسن. ابھی ہم تم پہ چل رہے ہیں تو کاف صحیح ریلیٹڈ چلے گا، کننا. کا کی کم کننا. صحیح، بارک اللہ. چلیں تو آپ اس طرح سے یاد رکھیے کہ جب سیکنڈ پرسن شروع ہو جاتا ہے، یعنی تم شروع ہو جاتا ہے، تو کا کی کم کما کننا، تو سب کاف سے چل رہا ہے. تھرڈ پرسن شروع ہو جاتا ہے تو کس سے سارا چل رہا ہوتا ہے؟ بتائیں، کسی کو اندازہ دکھا اس کے اندر کس سے چل رہا ہے سارا کے سارا؟ دیکھ کے سزا بتائیں. ہم سے چل ہاں رہا ہے. چل رہا، ہاں چل رہا، ہاں چل رہا ہے. ہا ہی ہم ہما ہننا، سب ہا سے چل رہا ہے. تو تھرڈ پرسن جب اٹیچ آپ کا چلنے لگے گا تو ہا 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 چلے گا. سیکنڈ پرسن جب آپ کا اٹیچ چلے گا تو کیا چلے گا لیٹر؟ کا کی کننا. کاف، کاف چلے گا. ٹھیک، چلو بارک اللہ. تو یہ کوئی رول نہیں تھا، لیکن ہم اسی سے پہچانتے تھے، اور ہم نے اسی طرح سے اپنا چارٹ جب لکھا تھا، یاد کرا تھا پہلی بار، تو ہمیں یہ نظر آیا اس میں، کہہ رہے سارے ہا والے آئیں گے تو تھرڈ پرسن، سارے کاف والے آئیں گے تو سیکنڈ پرسن. اور کاف جتنے بھی میننگ آئے گی، تمہاری، تم، تو مطلب تو یو کی بات چلنے لگے گی. تو اس طرح سے پھر ہمیں یاد رہتے تھے. چلے بارک اللہ فیکم. یہ چارٹ بڑا اپنے پاس ایزی بنا کے رکھیں، کھول کے رکھیں. میرے پاس موبائل میں سیو ہے، میں وہاں سے دیکھ لیتی ہوں، ایسا نہیں کرے. ایک نوٹ بک بنائیں، اور جب آپ پڑھیں، ابھی دیکھیں جا کا جا ہوا آیا، فٹ سے آپ کھول لیں. اور الگ سے تو کوئی بچوں والی ایکسرسائز ہم لوگ کو ملنے والی نہیں ہے. ہم نے ایک بک شیئر کی تھی، اس میں سے آپ لوگ سالو کر رہے ہیں ورک شیٹ. میم مجھے مداف کی مداف نہیں، مداف علیہ. ورک شیٹ کی لنک بھیجی تھی، اس میں سارے ہی ہیں، صرف مداف سے ریلیٹڈ نہیں ہے، سبھی ہیں. ورک شیٹ الگ سے بھیجی تھی، اس میں اور زیادہ ایکسرسائزز دیے ہوئے. میم کب ایک دفعہ ہم بھیجی نے تھی؟ گروپ میں نہیں ہے، بھیجی کلاس ہے میں بھی میں. بتایا تھا. جی جی جی. کلاس میں بھی بتایا تھا، اور کہا تھا کہ اس کو سالو کریں آپ لوگ. وہ جو سزا ایگزامس کے ٹائم بھیجی تھی آپ. ہاں، ایگزام کے ٹائم پہ ہم نے تھوڑے اسکرین شاٹ بھی اس کے بھیجے تھے، پھر ہم نے کہا ہم نکال کے دینے کے بجائے آپ لوگ اپنی سہولت کے لحاظ سے کریں. اچھا، جب تھوڑا تھوڑا مل رہا ہوتا ہے تب ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، جہاں پورا ایک ساتھ مل جائے تو یہ دنیا کی فطرت ہے، اس چیز کی پھر جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اور ایسے ہونے لگ جاتا ہے کہ ہاں اچھا کریں گے، اب تو مل گیا ہے. ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ سادہ بک بھیج دیتی تب ہم دیکھتے اتنا بڑھیا کرتے، یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا، اور جہاں بک مل جاتی شیطانی حملے شروع ہو جاتے ہیں. یہ بک بچوں کے لحاظ سے بنی ہوئی ہے. اگر کوئی اتنا انٹرسٹڈ ہے کہ پرنٹ کرا سکے، ایزی اس کو ہوتا ہے تو وہ وہی کر لے، ورنہ پرنٹ کی ضرورت نہیں. ہم کہہ رہے تھے کہ آپ نوٹ بک یا ٹیکسٹ بک کے ہی اوپر جو ایکسٹرا آپ کو ایکسرسائزز مل رہی ہیں اس کو کھولیں، اور چیپٹر وائز پوری یہ ایزی بنی ہوئی ہے. بک 2 جو ہے تھوڑی آگے پیچھے ان کی ہے، کیونکہ نیو ایڈیشن ان کی نہیں بنی ہوئی، لیکن یہ بک 1 جو ہے بہت اچھی انہوں نے بنا کے رکھی ہوئی، اور سیم ویسے ہی ہے، بچوں کی طرح ایک سمجھایا، پریکٹس کرایا ہوا. اس میں سے آپ لوگ شروع سے سالو کرتے ہوئے چلیں انشاءاللہ، تو ایک یہ کم سے کم ایزی ہو جائے، سمجھ میں آنے لگے. ضمیر اس میں بھی ایک ایک تھوڑے تھوڑے کر کے آ رہے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے ایک ساتھ کیوں لے لیے تھے تاکہ آگے جتنی بار بھی اب آئیں گے تو آپ کو پڑھا ہوا ہوگا، ایزی آ رہا ہوگا. بچوں کے لحاظ سے یہ بنی ہوئی، لیکن الحمدللہ ہم لوگ تو پورا ایک ساتھ چارٹ سمجھ سکتے ہیں. چلے ہم نے بھیجی ہے، ابھی دیکھیں اس کے اوپر مارک کر دیا ہے، اس کو دوبارہ بتا رہا ہوں، وہ ریپیٹ کیجیے گا. اور خود سے یہ سب کوششیں کریں. بار بار ہم اتنا ٹائم دے کے یہ ضمیر ہے یہ ریوائز کرانے میں اچھا خاصا ٹائم بھی جا رہا ہوتا ہے، تو یہ اس کو سیو کریں اور خود سے کرنا شروع کریں، تاکہ اللہ کی طرف ہم لوگ سچے ہوں نا، کہ ہم اللہ تعالیٰ کہیں کہ جب تک بس پوچھا جاتا ہے، جب تک کرایا جا رہا ہوتا ہے، جب تک تو یہ کرتے ہیں، اور پھر جہاں بیٹھ جائیں تو نہیں کر رہے ہوتے ہیں. اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کہ ٹیچر دیتی جائیں اور ہم کرتے جائیں، تو اس کے لیے پھر الگ الگ کورسز جوائن کر لینا چاہیے. اور پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ برڈن لگنے لگتا ہے کہ بھائی ویکینڈ ہو گیا، ابھی تک دینا تھا، کر نہیں پائے، یہ وہ. تو اپنے لیول پہ بنا کے بیٹھیں. ایکچولی دونوں ہی برڈن پڑ رہے ہوتے ہیں. اگر کہیں جوائن کر لیتے ہیں ان کا ٹائم اپ ہونے لگ جاتا ہے، پھر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، پھر خود کرتے ہیں تو یہی سوچتے بیٹھے رہ جاتے ہیں اچھا بھی کر لیں گے، اچھا یہ کر لیں پھر کر لیں گے، اچھا وہ کر لیں پھر کر لیں گے. تو یہ دونوں طرف جنگ ہے، اچھے سے لڑائی لڑیں اور جیتیں. چلیں اوکے، سب لوگ اپنا مائک بند کر لیجئے. کہاں تک پہنچ گئے تھے ہم لوگ؟
وما علیک اللہ یزکا، آیت نمبر فانت لہ تصدی، تو آپ اس کی فکر میں ہے. وما علیک اللہ یزکا، حالانکہ و اور کی میننگ پھر کیا لکھی ہوئی ہے دیکھ رہی ہیں آپ؟ حالانکہ ماں مانے نہیں، علیکا آپ کے اوپر ہے، اللہ یزکا کہ وہ سدھر جائے. اللہ مانے ان لا ہے یہ ٹھیک، لا مانے نہیں اور ان کو ملا کر کے قرآن میں کئی ورڈ ایسے ہیں جو ادغام ہونے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے ورڈز جو تھے وہ ملا کے لکھ دیے گئے ہیں. ادروائز اس میں آپ اگر ان مانے کی، لا مانے نہیں، یزکا کہ وہ نہیں پاک ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی پوچھ نہیں ہونے والی کہ سردار لوگ کیوں نہیں مان لائے، یا اس کا گناہ آپ کے اوپر ہے، یا وہ لایا تو کیا ہے، یہ نہیں لایا تو کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا ہے؟ پہنچا دینا بات. جو اور طریقہ کیا ہے کہ جو چاہ رہے ہوں ان کو پہلے دیا جائے. ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، ارے یہ تو کامل کے بچے ہیں، ارے یہ تو وہ ہے، وہ یہ ان لوگ کو کیا کرنا ہے، یہ لوگ تو اب دیکھو وہ ہیں، وہ سادہ کے بچے ہیں، ان کے اوپر ہم لوگ محنت کر لے جائیں تو وہ لوگ آگے کس کو معلوم وہ لوگ آگے بڑھیں گے، وہ زیادہ دیندار ہیں اور کون یہ پاک ہونے والے ہیں. تو یہ ہم اپنی طرف سے جو ایک معیار بنا لیتے ہیں. کس کا مائک کھلا ہوا ہے؟ اوکے. تو ہم خود چوز کر لیتے ہیں نا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ان کی فیس ہم دیں گے، ان کا کریں گے، یا کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہوتا ہے. ہاں ہم ہمارے گھر والے ہیں تو ہمیں ہمت نہیں آنی چاہیے کہ بھائی قرآن میں ہمیں پتہ چل گیا جو لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے اور جو انٹرسٹڈ ہے ان کے پیچھے جانا چاہیے. یہ بھی آیا ہے قرآن میں کہ آپ اپنی اور اپنے گھر والوں کی. تو ہمارے لیے تو پڑوسی ہمارے بچوں کے لیے آ کے تو فکر مند نہیں ہوئیں گے. ہمارے گھر میں ہمیں کون فکر مند ہوگا؟ ہم خود. صحیح. تو آپ کو بار بار کہنا ہے، بار بار ان کو لے کر آنا ہے، بار بار کرنا ہے. لیکن اگر کوئی اور آ جاتا ہے کہ بھئی ہمیں پڑھنا ہے، آپ ہمیں پڑھائیں، تو ہم اپنی طرف سے وہ نہیں کرنا چاہیے کہ ان کو کیا آ سکے گا، یا یہ تو یہ ہیں، یا وہ ہیں. اس طرح کی کوئی اپنی طرف سے نہیں لگانی چاہیے اور ایفرٹس کر کے ان کو بھی برابری اصل میں لے کے آنی ہے کہ یہ تو اس طرح کے ہیں، یا یہ تو غریب ہیں، یا یہ امیر ہیں. اس طرح کا کوئی ہمیں اپنی طرف سے ان کے اوپر ٹیگ لگا کے اور ان کو سیپریٹ کر دینا اور ان کو نہیں دیں گے اور ان کو دیں گے، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. تو آپ دیکھیں کس کو ڈانٹ پڑی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیات نازل ہوئی. تو ہم لوگ تو آئے دن اور روز یہ غلطیاں کرتے ہیں. کہیں ہم سب کے لیے اگر ایک آیت نازل ہو روز اتنی ڈانٹے پڑے، تو واقعی پھر وہ آیت پھر جو ہے یہ حدیث میں یہ بات جو آتی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی. صحیح بات ہے نا. پیرنٹس بھی دیکھیں بہت معاف کر دیتے ہیں بچوں کو، ایگزیکٹلی مطلب معلوم ہوتا ہے کہ نہیں اتنی بڑی بات تو مما پاپا نہیں کریں گے، گھر سے نکال دیں یا کچھ اس طرح والی بات، مطلب پتہ رہتی ہے کہ بھئی اتنی سی تو کام ہو گیا، کہ مما تو مان جائیں گی. اب وہ لوگ ناراض ہوتے ہیں، یہ نہیں مانیں گے، وہ نہیں مانیں گے، یہ نہیں کریں گے، اور وہ مما ان کے تو ہم کہہ لیں گے پاپا ان کو تو بتا لیں گے، وہ تو چلو ڈانٹ لیں گے کچھ نہیں، لیکن بعد میں کیا کہ وہ اولاد ہے ان کی، اس طرح والی بات آ جاتی. تو اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ایک لمٹ ہو جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں ہر کوئی. ہم لوگ ایسی سی باتیں جو کہ حدیث میں آتا ہے کہ شرک اللہ کو گالی دینے جیسا ہے نا. ابھی 30 پارہ میں ہی گزرا نا کہ یہ بندے کو سوٹ نہیں کرتا، کہ وہ دو چیزیں جو ہیں وہ بندے کو سوٹ نہیں کرتی یا اس کے لائق نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے کرے. کہ سورہ اخلاص میں گزرا ہے یہ حدیث کہ بندے کو یہ لائق نہیں کہ وہ برا بھلا کہے اور گالی دے. تو وہ دیکھ ہی لیتے ہیں، تو نہیں یاد آ رہی. جی کیا تھی، کسی کو یاد ہے؟ دو باتیں لائق نہیں ہے میں، ایک بات یہ تھی کہ وہ شرک کرے اور مجھے گالی دے، یہ سوٹ نہیں کرتا اسے. تو گالی دینے سے مراد تھا کہ شرک کرے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی معبود ٹھہرائے. اور دوسری پہلی بات جو تھی وہ مناسب نہیں کہ مجھے گالی دے، اور دوسری بات ہے کہ جھٹلائے
اللہ کو جھٹلائے، دونوں کتنی بڑی باتیں لکھی ہیں. چلے حدیث مل گئی، پڑھ لیتے ہیں. مجھے ابن آدم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ راوی ہیں اس کے، مجھے ابن آدم نے جھٹلایا حالانکہ اس کے لیے یہ مناسب نہیں، اور مجھے اس نے گالی دی حالانکہ اس کے لیے یہ بھی مناسب نہیں تھا. بس اس کا مجھے جھٹلانا یا یہ کہ وہ کہتا ہے کہ میں اس سے دوبارہ پیدا نہیں، اس کا مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ وہ مجھے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا نہیں کریں گے. تو یہ بات اگر کوئی کہتا ہے یا سوچتا ہے یا اپنے دل میں رکھے، تو ایکچولی اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو جھٹلا رہا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم دوبارہ پیدا کریں گے، قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا. ہم لوگ ایسے رہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ایگزیکٹلی اگر پتا ہو کہ گناہ کریں گے سزا آنے والی ہے تو ہم لوگ ڈریں. کہ ایگزیکٹلی معلوم ہو کہ ہاں پکڑ آ جائے گی، اللہ کی پکڑ واقعی سچی ہے اور آ جائے گی. کیا سوچ کے کر رہے ہوتے ہیں اللہ بہتر جانے، کچھ سوچ ہی نہیں رہے ہوتے. ہم کہتے نہیں اللہ نہ کرے ہم لوگ اتنی بڑی بات تو نہیں سوچتے ہیں کہ جھٹلا رہے ہوں یا یہ نہیں یہ کہہ رہے ہوں کہ اللہ پکڑ نہیں پائیں گے وغیرہ، نعوذ باللہ، ایسا تو نہیں سوچتے. لیکن دیکھیں آپ کتنی ایک ایسی کسی حدیث ہے اور اس میں آ رہا ہوتا ہے جھنجھوڑنے والی کہ اپنے آپ کو دیکھیں ہم ہیں کہاں. تو کیا ہے جھٹلانا؟ کہ وہ کہتا ہے کہ دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. اور پھر اسی کی ہے کہ وہ گالی دیتا ہے، اس میں کیا ہے کہ حالانکہ میرے لیے دوبارہ پیدا کرنا اس کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے بھی آسان ہوگا. اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، حالانکہ میں ایک ہوں، میں بے نیاز ہوں، نہ میرا کوئی اولاد، نہ میری کوئی اولاد ہے، اور نہ میں کسی کی اولاد ہوں، اور نہ کوئی میرا ہمسر ہے کفواً احد. تو سبحان اللہ، پیچھے کا ریویژن بھی بہترین جو ہے وہ آگے سے کریکشن چل رہا ہوتا ہے. تو کبھی بھی اس طرح کا ہو تو آپ لوگ بھی ضرور پیچھے کا کھول کے ریوائز کرا کریں. اس سے بھی جو ہے وہ لرننگ، جو ہمارے مائنڈ میں پچھلا رکھا ہوا ہوتا ہے، پیچھے جو دھندلا چل رہا ہوتا ہے، اس کو پالش کر دینا ایک بار تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے گڑو کے کرود کے لکھ دیا جائے، اس طرح کا ہوتا جا رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. رات میں ہلا کے بھی کوئی پوچھے سوتے میں بھی تو آپ کا وہ مائنڈ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور وہ زبان سے نکل جاتی بات کہ ہاں بھئی یہ سورہ اخلاص میں پڑھا تھا، یہ تھا، یہ وہ تھا. لیکن اس کا پھر ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ہم ایک کسی نے سائنس کے لحاظ سے ٹائم پیریڈ نکال کے بتایا ہوا تھا کہ ریویژن کا کب ضرورت پڑتی ہے. پھر وہ ریویژن جو ہے وہ سال میں ایک بار یا پھر وہ سیو ہو جاتا ہے آپ کے پاس. کہ شروع میں تو فرسٹ آپ 7 ڈیز کو کنٹینیو کریں، پھر 7 ڈے میں 1 ٹائم کریں، پھر ایسے جو ہے نا اس نے کچھ بنا کے نکالا ہوا تھا. حفظ کرنے والوں کے لیے بہترین وہ تھا کہ آپ دیکھیں آپ کو سورہ اخلاص، سورہ وہ یہ سب پڑھ کے ماشاءاللہ کتنی بار ریوائز ہو کے جو ہم پڑھتے ہیں. وہ کوئی سوتے میں بھی آپ دیکھیں کبھی کوئی 20 سے آیت پوچھ لے، وہ 5ویں آیت کیا ہے آیت الذی، وہاں سے تو ہم اٹکنے شروع ہو جاتے ہیں. آپ شروع سے پھر گاڑی شروع کر دیں تو آپ دیکھیں پوری پڑھتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. ہاں بھئی یہ نا. تو اللہ ہم سب کو توفیق دے وقت اچھی جگہ گزارنے کا، سچے بن جائیں اگر نا، جو اللہ کی نظر میں سچا ہے. کیونکہ اللہ نے جسے جھوٹا کہا ہے وہ نعوذ باللہ ہم سب ہیں ان میں. اللہ نہ کرے، لیکن یہ بڑا ورڈ منہ سے نکلتے ہوئے لگ رہا ہوتا ہے. ایکسپٹ کرنے جس دن کر لیں گے نا تو اس دن پھر عمل بدل جائیں گے. جیسے ہی عمل بدل جائیں گے تب ہم اللہ کے لیے سچے ہو جائیں گے. اللہ کرے کہ ہم سب کے عمل بدل جائیں. میرے بھی بولنے کے ساتھ ساتھ، کیونکہ بولنا آسان ہو جا رہا ہوتا ہے، سننا بھی اثر کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہر چینجز نہ آئے یہ بہت بری بات ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہر میٹر جب ہمارے سامنے گزرتا ہے تو وہ ہمارا امتحان ہوتا ہے. ہمیں چیک کرنا چاہیے کہ کیوں ہمارے لیے آیا ہے اور اللہ سے اس میں مدد مانگی جائے اور اللہ والے بن کے اس میں سے گزرے ہیں. چلیں کہاں تک پہنچ گئے؟ انت طلق واما من جاءک یسعی، جاءک آیا آپ کے پاس، یسعی میں سعی ورڈ ہے. آپ نے سعی سنا ہو، صفا مروہ پہ سعی کرتے ہیں، اسے ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں طواف کر رہے تھے پھر سعی کرنے گئے تھے. تو سعی ورڈ جو ہے وہ کوشش کرنا سے میننگ آتا ہے، کوشش کرنا. اور یہاں پر دیکھیں سعی دوڑتا ہوا آیا بھی آپ کی تفسیر والی میں لکھا ہوا.
وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى یسعى کوشش کرتا ہوا، اور آپ کے جو تفسیر جس سے آپ لے رہی ہیں اس میں دوڑتا ہوا ہے، ایکچولی ورڈ صحیح معنی کوشش کرنا ہوتا ہے. تو وہ صفا مروہ پہ کا نام سعی کیوں کہا گیا ہے، کیوں رکھتے ہیں سعی کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں پر بی بی ہاجرہ نے دوڑ کے کوشش کی تھی پانی ڈھونڈنے کی، بار بار وہ دوڑ رہی تھی، کوشش کر رہی تھی، صحیح ادھر سے ادھر وہ 7 چکر انہوں نے بھی لگائے تھے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا. اور تو اس کا نام سعی ہی رکھ دیا گیا. تو اس طرح سے یاد رکھیے گا کہ جب طواف کے بعد جو ہم لوگ وہاں پہ صفا مروہ پہ سعی کرتے ہیں وہ سعی کوشش سے نام ہے، اور اما من جاء کا یسعی میں بھی سعی ہے. اوکے، تو کوشش کرنا. اور جو آپ کے پاس تیزی سے دوڑتا ہوا آیا یا پھر کوشش کرتا ہوا آیا، سیکھنے کی کوشش کرتا ہوا آیا، یہ میننگ ہے. اور ہوا وہ یخشا، خشیت بھی رکھتا ہے اللہ کی، ڈرتا بھی ہے، وہ ہوا یخشا اور وہ ڈرتا بھی ہے. فأنت عنہ تلہا، فا مانے سو، انت تم، تو آپ نے، عنہ، عن مانے سے، ہو مانے اس سے، تلہا لام ہا واو، بے رخی برتی، اوپر بے پرواہی اور اس طرح کا تھا. کتنے استغنا بالکل الگ ورڈ آیا، وتولا، جب کہ آپ کو ایگزیکٹلی معلوم ہے وتولا پیٹ پھیر لینا، استغنا بے نیازی، لیکن ان سب میں بے پرواہ، بے پرواہی، لاپرواہ، اس طرح والے ورڈ آ رہے ہیں. یہ جملے کے حساب سے لکھیں لیکن ورڈ آپ کو الگ الگ معلوم ہونے سے. تلہا مانے ہے بے روکی. اوکے، تو تلہا تم نے بے رخی دکھائی، تا میں تم آ گیا، تم نے بے رخی دکھائی. انت انہ تلہا، تو اس سے بے رخی برتی آپ نے. کلا ہرگز نہیں، انہا تذکرہ، بے شک یہ تو، یہ ایک نصیحت ہے. انہا کس کی طرف اشارہ ہے؟ قرآن کس لحاظ سے ہاں آ گیا ہے یہ دیکھتے ہیں. میم تھرڈ پرسن. ہاں 3rd person تو ہے لیکن ہو کیوں نہیں ہے، ہاں ہے. اس میں ایگزیکٹلی قرآن نہ ہو کے قرآن کی نصیحتیں کی طرف اشارہ ہے. کہ نصیحت کے بارے میں ابھی ہم لوگوں نے اوپر پڑھا تھا کہ مؤنث آ رہا تھا، تنفع میں تاج آ گیا تھا. نصیحت جو ہے وہ ہوتی ہے، نصیحت ہوتا نہیں ہے. یہ قرآن جو ہے یہ خود قرآن کی نصیحت ایک نصیحت ہے، اس طرح سے نکل رہا ہے ورڈ. تو ہاں جو ہے وہ اس کو پورا نصیحت ہے کرنے کے بجائے قرآن انہی نے چینج بتا کے لکھا ہے. بے شک یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، یہ لکھا ہوا ہے. کلا ہرگز نہیں، انہا تذکرہ، بے شک یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے. چلیں یہاں تک ہم لوگوں نے تلاوت کی تھی، تھوڑا سا تفسیر پڑھ لیں گے. آیت نمبر 11. اللہ اکبر. اوکے، پہلا تم لوگوں نے پڑھ لیا تھا کہ شان نزول جامع ترمذی کی میں 3331 پہ یہ آپ کو حدیث مل جائے گی. چل آیت نمبر 1 ہے. اس نے ماتھے پر شکن ڈالے اور منہ پھیر لیا. ماتھے پر شکن ڈالنا وہی ہے، ماتھے پر شکن ہی عباسہ ہے، یعنی آئیبرو چڑھانا یا تیوریاں بھی اسی کو کہا جاتا ہے جو ماتھے پر آ جاتی ہیں تیوریاں، اسے یہ سارا ایگزیکٹلی اسی سے ریلیٹڈ ہے عباسہ. تو ماتھے پر شکن بھی آپ کو نیا ورڈ ملا. ابن
ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد سے، یعنی ان کے آنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جو ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے، اسے عبسہ سے اور بے توجہی کو وتولا سے تعبیر فرمایا ہے. ٹھیک ہے، پہلا کیا تھا کہ ناگوار گزرا ان کو آنا، اور تولا انہوں نے پھر کیا کرا، بے توجہی دکھائی، توجہ نہیں دی ان کی طرف. تو یہ دو ورڈ سے یہ جو ہے وہ انہوں نے بتایا کہ یہ ورڈ سے اس کی ٹرانسلیشن کیے گئے ہیں. ان جاءہ العمی کی اس لیے کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا. یہ کیوں ہوا تھا کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا تھا. وما یدریک لعلہ یزکی، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا خبر شاید کہ وہ پاکیزگی حاصل کرتا. اوکے شاید کہ وہ پاکیزگی حاصل کرتا. وہ نابینا آپ سے دینی رہنمائی حاصل کر کے عمل صالح کرتا، یعنی کہ دین کی باتیں پوچھنے آیا تھا، وہ پوچھ کر کے نیک کام کرتا جس سے اس کا اخلاق و کردار سنور جاتا. اس کے باطن کی اصلاح ہو جاتی. باطن معنی باہری جو تھی وہ بھی، اور آپ کی نصیحت سننے سے اس کو فائدہ ہوتا، یعنی اندر باہر وہ ٹوٹل اچھا ہو جاتا، اور آپ کی نصیحت سے ہو سکتا ہے کہ وہ سدھر جاتا، یعنی کہ جس کام میں بھی ان کو ضرورت تھی، وہ جو پوچھنے آئے تھے وہ اس کو فائدہ کرتا. او یذکر فتنفعہ الذکر، یا نصیحت سنتا تو اسے نصیحت فائدہ دیتی. چلیں دو آیتوں کا لگ بھگ ایک ساتھ لکھا ہوا. اما من استغنا، لیکن جو شخص پرواہ نہیں کرتا ہے ایمان سے اور اس علم سے جو آپ کے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. اس کو کس کی پرواہ نہیں ہے؟ ایمان لایا ہے نہیں لایا، اس کی کوئی سے فکر نہیں ہے. علم اللہ کی طرف سے کیا کیا نازل ہوا اس کی کوئی سے فکر نہیں ہے. تو یا دوسرا ترجمہ ہے جو صاحب ثروت و غنی ہے. ٹھیک، وہ غنی لوگ بھی تھے نا، وہ تو سردار تھے اور ایسے ہی تھے بے پرواہ ٹائپ. تو یہ میننگ بھی وہ بتا رہے ہیں. فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، تو آپ اس کی فکر میں ہیں. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید توجہ دلائی گئی ہے کہ مخلصین کو چھوڑ کر معرضین، اعراض کرنے والے، عین و با آ رہا ہے اس میں، مخلصین میں خا لام صاد آ رہا ہے، خالص یعنی جو پیور لوگ ہیں، خالص لوگ ہیں اللہ کے بندے، وہ مخلصین کو چھوڑ کر آپ معرضین، اعراض کرنے والے. اعراض کرنا منہ موڑنا، یا یہی اپوزٹ کرنے کی میننگ آ رہی ہوتی ہے، کی طرف توجہ مبذول رکھنا صحیح بات نہیں. توجہ مبذول رکھنا یعنی کہ اپنی توجہ دینا. وما علیک الا یزکا، حالانکہ اگر وہ نہیں سنورتے تو آپ پر کوئی گناہ نہیں. اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بہت بڑی غلطی نہیں کی تھی. اس میں دو تین طرح کی سیکھ جو تھی وہ سارے ہم سب کے لیے بھی سیکھ کیا ہے کہ ہم لوگ وہ بھی سبھی کو دین کی دعوت کا حکم ہے. صحیح، کیا چار باتیں ہیں خسارے میں اگر شخص نہیں ہے؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصیتیں کرنا ہے، حق کی وصیتیں کرنا ہے، دینا ہے کہ صبر کیا جائے. تو یہ ہے سب سے پہلے علم سیکھا جائے، آمنو علم سیکھا جائے، وعملوا الصالحات نیک عمل کیے جائیں، وتواصوا بالحق دوسروں کو بتایا جائے، وتواصوا بالصبر پھر اس کے اوپر اس کو کرنے پر، اس کی دعوت دینے پر جتنی بھی سب پر آ جائے تو سب پر خود بھی صبر کرے اور سبھی کو صبر کرنے کی بات بتائے اور خود بھی صبر کرے. یہ لائن سے چلا آ رہا ہے. تو سبھی کو سکھانا تھا کہ ایسا نہیں کرنا ہے.
دوسرا پارٹ کیا کہ سبھی کو یہ بتانا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ وہ لوگ سدھر جائیں تو زیادہ فائدہ ہوگا. صحیح. ہم کو بھی ایسا لگ رہا ہوتا کہ یہ بندی بدل جائے تو پھر ایسا ہو جائے گا، وہ ہو جائے، تو ہم کسی ایک کے پیچھے بہت پریشان رہتے ہیں اور دوسروں کے اوپر کوئی ایفرٹس ڈالنا کوشش نہیں کر رہے ہوتے ہیں. اس ایک بندے کے پیچھے زیادہ اپنا ٹائم وہ کر رہے ہوتے ہیں. ہاں آپ کہیں ضرور، اور آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ کر سکے گا تو آپ اس کو بھی کہیں، لیکن آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ آس پاس والے زیادہ سننے والے ہیں یا یہ چاہے وہ جس بھی لیول کے ہوں، تو سب کو برابر لینا ہے. ٹھیک. سب کو برابر لے کے چلنا ہے، اپنی طرف سے وہ نہیں بنا لینے ہیں کہ یہ سیکھ دی گئی ہے. اس میں بھی صبر دیا گیا تھا کہ جسے آپ چاہ رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے اس طرح کے ہوں اور وہ نہ سننے والے ہوں. تو اللہ ہم سب کو توفیق دے کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں بتائی گئی اصل میں اس سے مراد وہ تو بہت ہی نیک اور کوئی کمی اس طرح والی. اب یہ عام سی بات ہے کہ اگر عام سی بات گزرے کہ ہم چاہے کیسی بھی بات ہو اور میٹنگ چل رہی ہو، یہ ہو وہ ہو، اور بیچ میں کوئی آ کے پوچھ لے سوال، اسی وجہ سے بھی ہم لوگوں نے سوالات کا جو ہے وہ بہت سارے ایسے رہتے، کلاس ڈسٹرب ہوتا ہے اور یہ ہے وہ ہے. ہاں ایک طریقہ ضرور ہو، کیونکہ یہ بات بھی ہے نا الٹے سیدھے سوال، زیادہ سوال سے بھی دین میں منع کیا گیا. لیکن سمجھ کے لحاظ سے جو سوال ہے اس کے لیے آپ اجازت ہے، اس کا بھی طریقہ ہے. اس وقت پوچھ لیں، اس وقت پوچھ لیں، تو الحمدللہ مائک کبھی ہم نے اس طرح سے نہیں رکھا کہ پوچھ یہ وہ. تو یہ ایک ساری اسی کے اندر ڈیپ سیکھیں. آپ کہیں کہ میرا تو ایسا مقصد نہیں تھا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقصد تھا کہ ان کو کبھی بھی نہیں بتاؤں گا، یہ تو بیکار ہے، نعوذ باللہ، ایسا کوئی مقصد تھا ان کا؟ نہیں. خالی کیا مقصد تھا کہ اس وقت میں بزی ہوں، بتاؤں گا بعد میں بتاؤں گا، یہ تو مقصد ہوگا. کیا مقصد ہوگا بتائے؟ تو جو تھوڑی بے رخی اور بے توجہی جو دکھا دی، یہ عام نیچر ہے انسان کا. اس کی وجہ سے آج تک پورے قرآن میں یہ آیت نازل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہو کہتے کہ میری اتنی بڑی انسرٹ ہے اور میں ہی پریچ کر رہا ہوں، میں سب کو دعوت دے رہا ہوں اور یہ ہے وہ ہے، اور لوگ کیا سوچیں گے کہ ہمیں ہی ڈانٹے پڑ رہی ہیں، اور یہ کچھ نہیں. سبحان اللہ. اس کے علاوہ وہ ان صحابہ کے ساتھ اتنے زیادہ وہ ہو گئے ریسپیکٹفل. پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سبھی کو اگر سیرت کے بارے میں معلوم ہو کہ ان کے خادم کے بارے میں بھی کبھی ان سے پوچھا گیا کہ کبھی تو ڈاٹا ہوگا. تو پوری زندگی میں کبھی کوئی ایک بار کا بھی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ تم نے ایسا کام کیوں نہیں کیا. ہاں اس کے اوپر ناراضگی ہوتی تھی کہ اللہ کی بات اگر ہو جائے تو اس کے اوپر ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرے سے غصے سے لال ہو جانا، اس طرح والا ہے ذکر، وہی حق بنتا ہے. لیکن ہمارا غصے سے لال کب ہوتے ہیں؟ ہماری ماں کو کیسے کوئی کہہ گیا، ہمارے گھر کو کیسے کوئی، جب صحیح بھی کہہ گیا، ان کے گھر کا مانگ کے کھاتے ہیں، وہ کھلا رہی ہیں ہمیں، وہ کہہ کیسے گئی، انہوں نے یہ کیوں، یہ ہے نا، یہ جملے ہوتے ہیں. تو جبکہ ایک مومن دوسرے مومن کو کا آئینہ بتایا گیا ہے، تو کہنے والا بھی صحیح سے آ کے بتائے، سب کے سامنے بیٹھ کے عزت اتارنے کے بجائے سے کونے لے جا کے بتائے، اگر واقعی اصلاح کی نیت ہو. نہ سامنے سے اصلاح کی نیت ہم سب میں ہو رہی ہوتی ہے اور نہ ہی ادھر سے سدھرنے کی نیت ہوتی ہے. سیدھے جملے آتے ہیں کہ ان سے کیا مطلب، ان کے گھر میں جا کے کرتے ہیں، ہم اپنے گھر میں کرتے ہیں. میم تو ایک کوشچن پوچھ، میم یہ کیا سچ ہے کہ اپنے خادم کو جو ہے ایک دن میں 70 دفعہ معاف کرنا چاہیے؟ ایک حدیث گزری تھی، ابھی گزری، کہ ایک صحابہ بات کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بہت غلطی کرتا ہوگا ان کا نوکر جو ہے، جو بھی، تو وہ جی کیونکہ خادم کے ساتھ بہت اچھے رہنے کا حکم ہے نا، تو لیکن میم اس لیے خادم اگر بہت بدتمیزی کر رہا ہو؟ تو آپ کو اس کو سدھارنا سنوارنا تو ہے، لیکن ہر وقت کے لیے بس غلطی ہو گئی، پیسے کاٹ دیے، یہ کر دیا وہ کر دیا، ایسا نہیں. آپ اپنی طرف سے اچھے بھی بنے، اور جہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پر اصلاح کی ضرورت ہے، اسے صحیح کرنے کی ضرورت ہے، وہاں آپ اسے بتاتے بھی رہیں. بغیر ڈانٹے بھی کہا جا سکتا ہے اگر آپ کو ایسے ہی ہے کہ آپ حدیث پہ ہی فالو کرنا چاہ رہے، بہت اچھے بننا چاہ رہے، بغیر ڈانٹے آپ اصلاح کریں، صحیح سے بتائیں، عزت سے بات کر لیں اس سے، تب بھی اسی میں آ جائے گا. آپ نے بتا بھی دیا، ڈانٹنے کی کیا ضرورت ہے اگر آپ واقعی حدیث میں آئے. تو اس کو 70 اتنی دیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 بار اس نے پوچھا
کہ بتائیں میں کیا کروں، اگر نوکر یہ کرے تو میں کیا کروں، میں کیا کروں. تیسری بار انہوں نے بتا کتنی بار معاف کروں اسے پوچھا، تو انہوں نے کہا ایک دن میں 70 مرتبہ. تو یہ 70 تو جی بہت ہی میم. ہو گیا نا. اس کا مطلب ہے جی کہ ہر اس کی وہ بات ہے جو ہے وہ 70 تو غلطیاں بھی نہیں کرتا ہوگا کوئی، ہمیں ایسا لگ رہا تھا. تو بات یہ ہے کہ آپ ڈانٹے نہیں، اچھے سے بات کریں. یہ نہیں ہے کہ وہ غلطیاں کرتا رہے اور آپ منہ بند کر کے بیٹھے رہیں، آج یہ توڑ گئی، آج وہ چھوڑ گئی، آج یہ گرا گئی، آج ایسے بدتمیزی کر گئی، آج بچوں کے ساتھ یہ کہ آپ کو بولنا نہیں ہے والی بات ہے. تو آپ اسے اپنے گھر کے حساب سے تو بتائیں گی نا کہ مجھے یہ چاہیے، تو وہ انشاءاللہ اس میں آئے گا. پوچھنا لیکن تھا. بغیر ڈانٹے بھی آپ کہہ سکتی ہیں. اس کے علاوہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آج آپ بھی روزے سے ہیں، وہ بھی روزے سے ہوگی، تو آج آپ اس کو چھٹی دیتے کہ بھائی چلو ہم ہی کر لیں گے آج، اور اس طرح سے میم یہ ہوگا پوچھ رہے. سکتے ہیں، لیکن بہت بدتمیزی کرتی ہیں. ٹھیک ہے میم، یہی پوچھنا تھا. سب کے سامنے بتانے کا بھی نہیں، ٹھیک ہے. جی میم. چلیے، اللہ آسانی کرے. یہ ساری آزمائشیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہی بھی دعا ہوتی ہے نیک لوگوں سے بلائے، کیونکہ ہم لوگ کے خود کے اخلاق ایمان جو ہے وہ اتنے اعلیٰ نہیں ہیں کہ ہم 70 بار معاف کر سکیں یا کیا کریں تو پھر فیل ہونے جیسے ہوتے. تو اللہ ہم سب پر رحم کرے، ایسی آزمائشوں میں ڈالے ہی نہیں کہ جو فیل ہونے والے ہوں. تو خوب بچنے کی اور خوب دعا ایسی والی کریں جس سے ہم سب اللہ کے جی یہاں جو ہے نا اگر جو اترے تو اس میں ہم لوگ پیور ہوں اور پاس ہونے والی آزمائشیں ہوں. اللہ تعالیٰ توفیق دے کے جو اگر آئے تو اس میں ہم سب پاس ہو سکے. یہ تو چلیں کام والی، آپ اس کا آسان طریقہ ہوتا ہے کہ اسے بدل دیا جائے. لیکن ہماری دیورانی، ہماری جٹھانی، ہماری پھپھی، ہماری خالہ کوئی اس طرح کا نکلا تو رشتہ تو بدل نہیں سکتے نا. تو بہت بڑی آزمائش ہو جاتی ہے. اوکے، کہاں پہنچ گئے تھے ہم لوگ؟ اس کو پڑھ کے تھوڑا سا پھر گرامر کی طرف جانا ہوا. اما من جا کا ایسا کہاں پہنچ گئے تھے؟ آیت میں اس بات سے اوکے طرف توجہ نہیں دے رہے تھے. یہ آیت نمبر 7 دیکھیں گے. حالانکہ اگر وہ نہیں صبرتا تو آپ پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ آپ کا کام تو صرف تبلیغ ہے، پہنچانا ہے، بات بتا دینا ہے نا. اس لیے اس قسم کے کفار کے پیچھے پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اما من جاء کا ایسا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوتے تھے، اس لحاظ سے بھی یہ آیتیں جو ہیں وہ آئی تھیں. اور اتنی کوششیں کرنے کے بجائے جو لوگ پریشان تھے ان کو اور زیادہ توجہ دینے کا حکم آیا. اور جو شخص آپ کے لیے دوڑتا ہوا آیا اس بات کا طالب بن کر، طالب مانے چاہنے والا، صحیح طلب کرنے والا، کہ آپ خیر کی طرف اس کی رہنمائی کریں اور اسے واعظ و نصیحت سے نوازیں. وہ یخشا، اور وہ ڈرتا بھی ہے. اللہ کا خوف بھی اس کے دل میں ہے، جس کی وجہ سے یہ امید ہے کہ آپ کی باتیں اس کے لیے فائدے والی ہوں گی اور وہ ان کو اپنائے گا اور ان پر عمل کرے گا. فَإِنْ دَعَنْهُ تَلَحَّ، تو آپ اس سے بے رخی کرتے ہیں. ایسے لوگوں کی تو قدر افزائی کی ضرورت ہے، نہ کہ ان سے غفلت اور بے رخی برتنے کی. دعوت تبلیغ میں عموم یعنی سب کو عام رکھا جائے، ان کو خاص اور ان کو عام، اور ان کی وہ لوگ آ رہی ہیں تو کلاس کری جائے اور وہ سب نہیں آ رہے تو اچھا آج چھٹی ہو گئی، اور یہ اس طرح ہی نہیں. دعوت و تبلیغ جب آپ کسی کو اللہ کی طرف بلائیں تو سب کو عام رکھیں. اس ساتھ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دعوت تبلیغ میں کسی کو خاص نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اصحاب حیثیت اور بے حیثیت. یہاں پر کیا ڈفرنس تھا کہ وہ سردار تھے اور یہ عام سے نابینا انسان تھے، صحیح. تو جو حیثیت والے ہوں، جو ہم لوگ کی طرف بھی ایسا بہت ہوتا ہے، وہ اپنے گھر کی بڑی ہیں اور وہ امیر لوگ، بہت تیز ڈفرنس. اب تو دنیا میں کیا بچا ہے، بس جو امیر ہیں انہی کی ویلیو ہے، انہی کی باتیں مانی جا رہی ہیں، انہی کو وقت دیا جا رہا ہے، انہی کے لیے بڑھیا بڑھیا ناشتے، جبکہ وہ تو خود خرید کے کھا سکتے ہیں. جو غریب ہے، کام والی اگر آ گئی اس کے لیے تو وہ کھلے والے ٹوٹے بسکٹ بھی رکھ دیں گے، اور یہ وہ اس طرح والا پارٹ ہے. تو اللہ معاف کرے اور اللہ توفیق دے کہ ہم سب یہ دین کی باریکیاں دیکھیں، دین کی خوبصورتی ہے. اگر واقعی دین والے ہوں تو ہمارا دین نمازوں میں تک سمٹ کے نہ رہ جائے، ہر ایک کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والا بنا دے اللہ تعالیٰ.
تو دیندار ہونے کے لیے آپ کو زبان سے نہیں کہنا پڑتا ہے یہ دیندار ہیں، ان کی زبان کھلتے ہی، ان کے الفاظ نکلتے ہی، ان کی باتیں، ان کی کام دیکھتے ہی آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ دین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ آج کل تو بس اس لیے دین سے جڑتے ہیں کہ لوگ ان کو دیندار کہیں، یہ بھی فیشن بن گیا، سٹائل ہے کہ میں یہ کلاسز کرتی ہوں، اس میں بھی لوگ فخر محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ سے دل جڑا محسوس ہو تب جیت ہوگی، ورنہ ہر پیٹرن پر، ہر لیول پر شیطان کا دخل ہے۔ ہم کلاسز کرتے ہیں، ہم بڑے اچھے ہیں، یہ بھی شیطان کا دخل ہے کہ اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم بڑے اچھے ہیں، ہم دوسرے سے تو اچھے ہیں، یہ اگر سمجھ لیں، کیونکہ دوسرا کس لیول پہ اللہ سے کتنا قریب ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے سامنے سے آپ کو دکھتے ہی نہ ہو، لیکن روز رات میں وہ سامنے سے تو دکھتا ہو کہ وہ روز گناہ کر رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ روز وہ روتی ہو رات میں یا اس کے دل میں ندامت، یا رب مجھ سے غلطیاں ہو جا رہی، یا رب میری مدد فرمائیے، یا رب کرتی ہوں، ہے نا؟ اور ہم سوچتے ہوں کہ ہم تو کلاس بھی کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اتنا سے چھوٹا سا تو گناہ ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ، ہم تو بڑے اللہ کے چہیتے بن چکے ہیں، اب اللہ تعالیٰ تو ہمیں اتنا تو معافی کر دیں گے، اور ہم سکون سے سو جاتے ہیں، ہم کوئی یا رب کر کے نہیں مانگتے ہوں گناہ، یا میرے دل میں اتنا تو سبھی کر رہے ہیں، شوکے والا پارٹ بن گیا ہو، ڈیٹ بنا کر آ گیا ہے تو ہم بیکار ہیں اس شخص سے جو جس کے اندر ندامت ہے۔ تو کسی کے اوپر کوئی ٹیگ نہیں لگا دینا، اور اپنی اصلاح کی سب سے پہلے فکر، پھر دیکھیں یہ کام تو اور آسان ہے نا کہ جو چاہ رہا ہو، جو نہیں چاہ رہا اس کو آپ کلاس میں ڈلوائیں تو بڑی مصیبت آتی، تو چاہ رہے ہو آپ اس کے لیے آسانیاں کوششیں کروا دیں، اس کے لیے تو ہم کچھ نہیں کہتے ہیں، کہہ رہے کیا کرنا بتا کے، دوسرے کے لیے پوچھتے ہوتے ہیں، اچھا میری فرینڈ ہے اس کو آپ جوائن کر لیجئے، وہ محنت کر لے گی، میں پچھلا وقت بھی دے دوں گی، یہ ہے وہ ہے۔ ابھی تو ہم خود اس لیول پہ نہیں، ابھی تو ہمارے پاس بس کیا کام ہے کہ آپ اس کو کسی کلاس میں جوائن کروا دیں، یہ ہے سب سے بڑی مدد ابھی نا۔ آپ خود کلاس ابھی اس کو نہیں دے سکتے ہیں، آپ کے میں مصروف ہوں، میں پڑھ رہی ہوں، تو سیم پیٹرن پر لے آئیے اسے کہ آ جاؤ کلاس میں، یہ ہیلپ ہو جائے گی اس کی۔ اوکے، ایک جیسا اصحاب حیثیت یا بے حیثیت، امیر اور غریب، آقا غلام، مرد عورت، چھوٹے بڑے، سب کو یکساں حیثیت دی جائے، اور سب کو مشترکہ ملا، شرک سے یہ ورڈ بنا ہوا ہے، مطلب ملا ہوا، جس میں سب شریک ہوں، مشترکہ خطاب کیا جائے۔ ہم لوگ کہتے ہیں یہ ان کو بچوں کو ادھر پیچھے ڈال دو اور یہ کر دو وہ کر دو، آپ دیکھیں بچے بڑے سب برابر ہیں، وہ یہ لڑکی آگے کیوں بیٹھ گئی آ کے، وہ بڑی ہیں ان کو یہاں پہ بیٹھاؤ، یہ کرو وہ کرو، یہ بھی ہم لوگ چیٹنگ کر دیتے ہیں۔ اللہ توفیق دے ہم سب کو اچھی طرح سے سمجھنے والا بنا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے اپنی حکمت بالغہ کے تحت ہدایت سے نواز دیں گے۔ اللہ انہا تذکرہ، ہرگز نہیں، بے شک یہ صحیفے، اوکے یہ صحیفے کی طرف ہاں آیا ہوا نوٹس، ہم کہتے ہیں اگر قرآن ایگزیکٹلی قرآن لیا جائے تو انہو ہونا چاہیے تھا، مؤنث کی طرف اشارہ ہوتا ہے قرآن کا، لیکن صحیفے رجسٹرز ہیں، انہا آیا ہے، تو یہ جو یہ رجسٹرز ہیں، یہ نوٹس ہیں، ایکچولی قرآن سے مراد ہے، یہ ایک نصیحت ہے، غریب سے یہ اعراض اور اصحاب حیثیت کی طرف خصوصی توجہ، یہ ٹھیک نہیں، ٹھیک، غریب ہو تو اس سے منہ موڑیں، اور اصحاب ایسا ٹھیک نہیں ہے، مطلب ہے کہ آئندہ اس کا اعادہ نہ ہو، ایسا ریپیٹ نہ ہو، کیونکہ دیکھیں قرآن یہ نصیحت ہے، پورا قرآن ہی نصیحت ہے، حدیث اسلام کو پھر یہاں پہ پھر کیا بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ ایسا نہ ہو کہ آپ غریب کے ساتھ ایسا رہیں کہ اس کے اندر نصیحتیں ہیں، خود بھی نصیحتیں ہیں، دوسروں کو دے، اس طرح سے بات آئے۔ چلو یہاں سے آگے پھر نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے، کتنا ہم لوگ 23 تک ہے پہلا پارٹ ہے نا، نیکسٹ کلاس میں ہو جانا چاہیے انشاءاللہ۔ کسی کا کوئی سوال؟
چلے ہوم ورک کے ساتھ ساتھ وہ ورک شیٹ کا بھی آپ لوگ کریں، کیونکہ پیچھے سے زیادہ تھا اس لیے ہم نے کوئی خاص ایک ساتھ نہیں ڈالا ہوا تھا. تو میم حسب کا مطلب بتا دیے. حسب ذہب. ذہب، جی. ذہب کہاں لکھا ہوا ہے ذہب؟ آئین ذہب عباس. ذہب میں نے گیا، اوکے. ایگزٹ جانے کو کہتے ہیں. خراج میں نے چلا گیا یا ایگزٹ سے نکل گیا کی میننگ آتی ہے. ذہب میں نے گیا، ویسے ذہب میں نے گولڈ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ذہبا یہ ورب ہے. ذہبا میں نے گیا، ٹھیک. جیسے کہ سونا، سونا ہمارے پاس بھی سونا جو اردو میں بھی ہے ایک ورب. جی میں نے گوگل پہ سرچ کیا تھا تو وہی دکھا رہا تھا گولڈ. نہیں تو جیسے اگر آپ سونا لکھیں تو اس میں نیند کے لیے بھی آ جائے گا اور اس کے لیے بھی آ جائے گا نا. جی سیم ذہبا میں نے گیا اور ذہبا میں نے ذہب میں نے سونا بھی ہوتا ہے. وہ ذہبن ہوتا ہے اگر سونا ہوتا ہے، جی ٹھیک. تنوین آتا. اللہ میری بک کہاں ہے؟ پیج نمبر بتا دیں. پیج نمبر بتائیں کوئی. میم 43. 43 ہو گیا جی. مضاف مضاف الیہ آپ لوگ کو پتہ چلا. جی میم. دو ناؤن ہوں گی، دو ناؤن ہوں گی، ٹھیک ہے. ایک ناؤن دوسرے ناؤن کو پوزیس کر رہی ہوگی. ناؤن آپ سبھی کو معلوم ہے کسے کہتے ہیں. عربی گرامر کتنے پارٹ میں بٹی ہوئی ہے؟ انگلش کے لیے ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ بہت سارے تھے، 7-8 ہے نا پروناؤن. یہ سارے الگ الگ تھے، ایڈجیکٹیو یہ وہ. لیکن عربی میں کیا کیا ہوتا ہے؟ جی میم کسی کو اسم، یاد ہے؟ فعل اور حرف. ہاں جی، گرامر صرف 3 چیزوں اسم میں. ہوگا. ہاں 3 چیزوں میں صرف ہوتا ہے. تو ایک ہوتا ہے ناؤن، دوسرا ہوتا ہے ورب، اور وربس، تیسرا تھا لفظ. پارٹیکلس، لفظ ہوتے حرف. ہیں، اور جی ہاں حرف ہوتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے کیا رہ گیا؟ وربس، ٹھیک ہے، جس میں ایکشن والے. تو ایزی ہیں، بالکل ایزی. تو یہ دو ناؤن ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوگی. کیا ان یا الا یا اذا یہ سارے ہو سکتے ہیں نو ناؤن میم. مضاف یا مضاف الیہ؟ نہیں. تو نو. یہ آپ سب سے پہلے کیا دھیان رکھیں گے کہ یہ ناؤنس چاہیے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے. اور دو ناؤن، ایک ناؤن دوسرے ناؤن کو پوزیس کیا ہوگا. پوزیس ایک دوسرے سے بلونگ کرے ہوئے اس طرح. تو کتاب، احمد، یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں تھیں، لیکن یہ ایک دوسرے سے کب جڑ جائیں گے؟ جب آپ یہ کہیں گے احمد کی کتاب. ابھی کتاب بلونگ ہو گئی احمد کو، صحیح. تو اس طرح سے یہ بنتا ہے. اس طرح سے پوزیس کیا ہوتے ہیں. سسٹر عزیزہ آپ پین یوز کر رہی ہیں اور ہم رب کر رہے ہیں، تو آپ پین نہیں یوز کریں. سسٹر عزیزہ کے موبائل پر کون بیٹھا ہوا ہے؟ کیونکہ سسٹر عزیزہ خود تو نہیں کر رہی ہوں گی. سسٹر عزیزہ آپ کا موبائل کس کے پاس ہے؟ سامیہ آپ کلاس میں ہیں؟ ہاں سامیہ، سامیہ صدیقی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں عزیزہ، سسٹر عزیزہ کی طرف کال کر دیں. اسماء کوئی بھی کر دیں. چلیں بند ہو گیا ہے، ابھی اب ہم رب کر لیتے ہیں اسے اور کریں گے. انویٹیشن بند کیا ہوا تھا، یہ کیوں کھلا ہے؟ چلے اچھا وہ بھی دیکھ لیں گے، کسی وجہ سے ہم نے شاید کھولا تھا. اوکے. یہ مضاف مضاف الیہ الحمد للہ آپ لوگوں کو اچھے سے آ گیا ہے. اور پہلا جو ہے وہ آپ کا ہلکا ہی ہوگا، تو وہ تنوین کے بغیر ہوگا اور ال بھی نہیں لگے گا اس میں. اور ساتھ میں پیش، نارملی نیچرلی وہ پیش کے ساتھ ہوتا ہے. اور لیکن اگر آپ کا کوئی وجہ آ جائے تو وہ آپ کا اس کے ساتھ بھی ہوگا، جیسے کہ آگے فی آ گیا، من آ گیا، اس طرح سے.
علی مکتب المدرسی لکھا ویسے مضاف مضاف الیہ سے کسی کو کوئی سوال تو نہیں؟ میں مضاف میں جو ہے ناؤن بھی ہو سکتا ہے اور پرو ناؤن بھی ہو سکتا ہے. ہاں وہ تو سکتا ہے. پرو ناؤن بھی ہو سکتا ہے. مضاف الیہ وہ ابھی ہم نے پروناؤن والا وہ اٹیچ لکھا ہوتا ہے، اس کے بجائے ابھی آپ اس کو اوپن دیکھ کے جو ایزی لے کے چلے. جیسے جی احمد کی کتاب کے بجائے ہم ایسا کہتے ہیں کہ اس کی کتاب تو اٹیچ کر کے لکھا ہوا ہو سکتا ہے، لیکن ابھی ہم نے وہ والا نہ لے کے نارمل جو ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ دو ناؤن ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے تو وہ جی ہوگا. جی. اگر ہم ٹیچر سسٹر عزیزہ کو کال لگائیں گے تو پھر وہ میٹنگ بند کرنی پڑے گی. آپ میں سے اور کسی پاس ہے؟ اسما ہے اور یہ لوگ کلاس میں نہیں ہیں، سن نہیں رہے ہیں کیا؟ سامیہ؟ میم اسما نہیں ہے، سامیہ ہے میم. اچھا وہ دوسری اسما ہوں گی. اوکے جی اسما صحیح. نہیں اسما تو بزی. اور اس میں ہم لوگ نے کیا دیکھا تھا کہ ظرف کی طرح سے کچھ یوز ہو رہے تھے. ظرف کسے کہتے ہیں؟ وہ ورڈز جو آپ کو کسی جگہ کا یا کسی وقت کے بارے میں بتا رہے ہوں، جیسے تحتا، اماما، تو وہ منصوب ہی لکھے جاتے ہیں، وہ چینج نہیں ہو رہے ہوتے ہیں. اوکے تو وہ تحتو اس طرح سے نہیں آئیں گے. میم. پھر سے بتا دی وہ ورڈ جو ظرف کی ڈیفینیشن انشاءاللہ ہم بھیجیں گے، اس کو پھر لکھیں گے. آج یہ والا رول ابھی آپ لوگ دیکھ لیجیے جو یا بلالن اوپر لکھا ہوا ہے. جب کسی نام کے ساتھ آپ یہ لگائیں گی ندا کا آواز لگانے والا جو یا ہوتا ہے، کہ ہم پکارنے کے لیے کہتے ہیں نا اے سنو، اس طرح سے اے جو لگا کے بات کر رہے ہوتے ہیں وہ عربی میں یا ہوتا ہے. یا احمد، تو اے احمد سنو، ایسے بات اگر کرنی ہو تو وہ یا لگایا ہوا ہوتا ہے. تو اگر کسی کے نام کے آگے آپ یا ندا والا ورڈ لگا دیں گی تو پھر اس کے ساتھ تنوین نہیں آئے گی، یا بلالو ہوئے گا، یا بلالن نہیں ہوگا. اوکے. یا شیخو، یا استاذہ، یا استاذتو ہوگا. اوکے. یا استاذو ہوگا. تو آپ یہ نہیں لگائیں گے. یہ اتنا سا بس رول ہے. ٹھیک. سمجھ میں آ گیا؟ یہ رول لکھیں آپ لوگ، یا کہ یا ندا کا رول لکھیں، ہیڈنگ ڈالیں یا ندا، اور اس کے نیچے لکھ لیں کہ اگر ندا والی یا یعنی پکارنے والی یا ہم کسی نام کے آگے لگا دیں گے تو وہ دو پیش کے ساتھ نہ لکھ کے ایک پیش کے ساتھ لکھی جائے گی. اگزامپل، یا بلالن غلط ہے، یا بلالو صحیح ہے. ٹھیک. پکارنے والی ناؤن میم، پکارنے والی نہیں، ناؤن اسم. ندا کہتے ہیں اسے، ندا یا ندا کہلاتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے یا ندا. یا ندا اگر پکارنے والی ہاں یا ندا. اگر یہ یا ندا لگا دی جائے، یا لگا دیا جائے، تو پھر آگے کی جو نام ہوگا، جو آگے اسم لکھا ہوگا، ایکچولی یہ کون سا، یہ کسی کا نام ہوگا، پرو ناؤن ہی آگے لکھا ہوا ہوگا، وہ تنوین کے بجائے آپ ایک حرکت کے ساتھ لکھیں گی، یا بلالو، اور اگزامپل لکھ لیں یا بلالن کے بجائے یا بلالو. یہیں پر لکھا ہوا ہے، آپ کی بک پر بھی آپ استاذہ لکھ صرف سکتے دمہ ہی ہوگا، صرف دمہ ہی لگے گا نا؟ ہیں. بمبا میم جی فیمیل میں جو وہ ہوگا کسرہ. نہیں صرف تنوین کی بات ہو رہی ہے کہ تنوین نہیں آئے گا، حرکت آئے گی، بلالن کے بجائے بلالو ہو جائے گا. تو استاذہ کوئی بھی حرکت ہو میم سکتی ہے. یا کے ساتھ فیمیل آگے کوئی مقصور کرنے کی تو کوئی بھی پارٹ نہیں آیا ہوا ہے، تو وہ آپ کو مرفوع ہی دکھے گا. عام طور پر جو نام لکھا ہوتا ہے محمدن ہی ہوتا ہے عام طور پر، جب تک اس کے آگے کوئی ایسی چیز نہ لگے کہ بھئی یہ مضاف الیہ ہے، یہ حرف جر کے بعد آ رہا ہے، اس طرح کا نہ ہو تو وہ مقصور یا منصوب نہیں ہوتا. تو یا
یا احمدو تنوین پیش ہی آئیں گے، کیونکہ اس سے پہلے کوئی اس طرح کا نہیں آئے گا، یا ہی لگی ہوگی نا. میم جیسے فیمیل میں تو صرف وہ آتا نا ایک حرکات، جی تو تو اس آپ میں اس کو جیسے ڈبل نہیں کریں گی، وہ تو ویسے ہی رہے گا. ہی رہے گا نا، یا آمنو. ٹھیک ہے. آمینہ تو وہ نام ہوتا ہے، آمینو نے. ٹھیک. نیچے کچھ ایک وہ جملہ لکھا ہوا، اسم الولدی بلال، مضاف مضاف الیہ کے ساتھ یہ آیا ہوا ہے کہ میرے اسم ولدی، لڑکے کا نام، اسم الولدی، اسم جو ہے مضاف ہے، الولدی مضاف الیہ ہے، اسم الولدی بلال واسم البنت آمنہ. تو یہ کس کے بارے میں دیا ہوا ہے؟ یہ 3 والا جو تھا یہاں پر جو لکھا ہوا ہے، یا اگر لگ جائے گا تو وہ ناؤن آپ کی صرف ایک دمہ کے ساتھ آئے گی. یہ دیکھیں یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے 3rd نمبر کا. تحت کا بھی ہم نے کہا کہ ہم لوگ آپ کو ہم ڈیفینیشن بھیجیں گے ظرف کی، پھر اس کو آپ لکھیے گا. یہ ظرف ہیں، ظرف مکان، ظرف زمان ہوتے ہیں. جو ظرف مانے جگہ، ایسے جو آپ کو بتا رہے ہوں کہ جگہ کے بارے میں یا وقت کے بارے میں، کہ ایک ہفتہ پہلے ایسا ہوا تھا، تو ایک ہفتہ پہلے والی بات جو بتائی تو وہ کب ہوگا؟ تو قبل اسبوعین. تو وہ بھی اسی طرح سے لکھے جاتے ہیں، مضاف مضاف الیہ کی طرح. اس کی ڈیفینیشن نیکسٹ کلاس میں لے کے انشاءاللہ چلیں گے. آج ہم لوگوں نے صرف یا کا لیا ہے. چلیں یہ اس میں ابن اور اسم میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ حمزۃ الوصل سے شروع ہوتے ہیں. تو اگر حمزۃ الوصل کا رول یہاں پہ بس بتایا گیا 4 پر. حمزۃ الوصل میں اگر آپ کا حمزۃ الوصل آتا ہے تو آپ ڈراپ کرتی ہیں. سبھی کو معلوم ہے یہ رول؟ اسم جو ہے وہ حمزۃ الوصل سے ہے. تو اگر آپ اس کو یہاں پہ لکھا ہوگا، اس طرح سے پڑھنا ہوگا، واہ اور لڑکی کا نام، تو کیا آئے گا؟ آپ پڑھیں گی یہ الف، یہ والی حمزۃ الوصل ملا کے پڑھتے وقت نہیں پڑھی جاتی ہے، جیسے کہ ال لکھا ہو، ہاں ڈراپ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سبھی کو معلوم ہے یا کسی کو ڈیٹیل چاہیے؟ کیونکہ ہم لوگ تجوید میں پڑھ لیتے ہیں. کوئی تجوید نہیں کیے ہوئے ہیں تو بتائیں، ہم ڈیٹیل دیں گے تھوڑا سا. بس یہی ہے حمزۃ الوصل کسے کہتے ہیں؟ وہ حمزہ جس سے ورڈ اگر شروع ہوتا ہے ساکن ہوتی ہے، اور اگر وہیں سے پڑھی جائے تو اسے پڑھا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے کوئی لیٹر یا کوئی ملانے کا آ جائے تو اسے نہیں پڑھتے ہیں، بیچ میں نہیں پڑھی جاتی. وصل معنی بیچ ہوتا ہے، بیچ میں نہیں پڑھی جاتی ہے. اسم الولدی میں تو ہم لوگوں نے اسم پڑھا تھا. اسم جو ہے وہ اس کی کسرہ جو ہے وہ 7 ایسے حمزۃ الوصل والے ورڈ ہیں جو ہمیشہ اس میں آپ کے تیسرا لیٹر نہیں دیکھنا ہوتا ہے، وہ آپ کے ویسے ہی ہوتے ہیں، جیسے ابن ہے، اسم ہے، 7 ہیں اس طرح کے. تو وہ انشاءاللہ جب آپ تجوید ڈیٹیل پڑھیں گی تو اس میں آپ کو لکھوا دیے جاتے ہیں. اس میں آپ کو جب کہ اسمو دکھ رہا ہے تو اسمو نہیں اس سے شروع کر رہے ہیں، یہ کسرہ سے ہی شروع ہوگا. اسی طرح ابنو بھی کسرہ سے ہی شروع ہوگا. تو اسم الولد بلال واسمو اب نہیں پڑھی جائے گی، واسمو بنت آمنہ. چلے نیکسٹ کلاس میں بات کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.